وقال الملک اور کہہ دیا بادشاہ نے ایتونی بھی لے آئیے یوسف میرے پاس. فلما جاء الرسول جب آ گیا یوسف کے پاس قاصد قال یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ارجع واپس جائیے الی ربک اپنے مالک کے پاس فسلو اس سے پوچھ لیجئے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان خواتین کا کیا ارادہ تھا منصوبہ کیا تھا جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی. ان ربی بکیدہن علیم تحقیق میرا پروردگار ان کے تدبیر کو جاننے والا ہے. تو قاصد گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا. قال ما خطبکن بادشاہ نے کہہ دیا ما خطبکن آپ لوگوں کا ارادہ اور منصوبہ کیا تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب آپ مطالبہ کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے اس کے نفس کے متعلق. قلنا انہوں نے کہہ دیا حاش للہ سبحان اللہ. قلنا انہوں نے کہہ دیا حاش للہ سبحان اللہ ما علمنا علیہ بن سوء ہم نے اس میں سے کوئی برا ارادہ محسوس نہیں کیا. قالت امرات العزیز عزیز کی بیوی نے کہہ دیا الآن حصحص الحق اب بات واضح ہو گئی اب حقیقت آشکارا ہو گیا. قالت امرات العزیز عزیز کی بیوی نے کہہ دیا الآن اب حصحص الحق ظہر الحق حق ظاہر ہو گیا کہ صرف میں نہیں ڈھیر ساری خواتین اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی مجھے تو مفت میں یہ تانے دے رہی تھی. قالت امرات العزیز عزیز الآن حصحص الحق اب حقیقت آشکارا ہو گئی. انا راودت عن نفسہ میں نے اس سے مطالبہ کیا تھا اس کے نفس کے متعلق. وانہ لمن الصادقین اور یوسف علیہ السلام البتہ سچے لوگوں میں سے ہیں. ذالک لیعلم یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا ذالک یہ بات اس لیے لیعلم کہ بادشاہ کو سمجھ آ جائے وہ سمجھ سکے وہ جان لے انی لم اخلہ بالغیب کہ میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی اس کی غیر حاضری میں. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کامیابی نہیں دیتا چیٹنگ کرنے والوں کے تدبیر کو. ان کی تدبیر کبھی کامیاب نہیں ہوتی. چیٹنگ کرنے والے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. آج کامیاب ہوں گے کل پکڑے جائیں گے کل کامیاب ہوں گے مہینہ بعد پکڑے جائیں گے. یہ ایک عام ضابطہ ہے جو قرآن کریم نے کہہ دیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. حضرت یوسف کے زبان ہی کہہ دیا کہ اللہ کریم کبھی چیٹنگ کرنے والوں کے تدبیر کو کامیاب نہیں بنائے گا. آج نہیں تو کل ایف بی آئی کے چکر میں پھنس جائیں گے کل نہیں تو پرسوں پھنس جائیں گے پرسوں نہیں سال بعد پھنس جائیں گے. چوری صاحب وہ آئی آر ایس والے یا ایف بی آئی والے یا سی آئی اے والے اس کو گرفت میں لے لیں گے. یہ چیٹنگ بہت دور نہیں چلتی بہت دیر تک نہیں چلتی. ذالک لیعلم یہ اس لیے کہ وہ جان لے انی لم اخن بالغیب کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کی غیر حاضری میں. وان اللہ اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی کامیاب نہیں کرتا کید الخائنین تدبیر خیانت کرنے والوں کی. اب یوسف علیہ السلام کی تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اپنی صفائی ثابت کروانا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں ایک صاف ستھرا آدمی ہوں. میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے کسی آدمی کے گھر رہے اور اس کے گھر میں خیانت کا ارتکاب کرے اخلاقی خیانت کا مرتکب ہو. صحیح تو اس سے ایک پہلو نکلتا ہے کہ گو کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کردار پہ بڑا ناز تھا. یوسف علیہ السلام کو اپنے کردار پہ بڑا ناز تھا اور یہ انداز اللہ کو کبھی پسند نہیں ہوتا. یہ انداز اللہ کو اور پیغمبر کی جانب سے تو کبھی پسند نہیں ہوتا. پیغمبر کی جانب سے اللہ کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی تعریف خود کرے. صحیح قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. کہاں ہے قاری صاحب سورہ نجم ذرا نکالیں. آیت نمبر لکھ لیا آیت نمبر 32.
هو عالم بکم، اللہ تعالی عالم بکم آپ کو ٹھیک ٹھاک جانتا تھا، اذ انشاکم من الارض جب آپ کو ابتداء پیدا کر دیا زمین میں سے، واذ انتم اجنۃ اور جب آپ لوگ اجنۃ جنین، یہ وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے وومب میں پڑا رہتا ہے، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ اور جب آپ وومب بیبی تھے، فی بطون امہاتکم اپنے ماؤں کے پیٹ کے اندر، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ آپ اپنے آپ کی پاکیزگی خود نہ بیان کریں، هو أعلم بمن اتقى اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے اس شخص کو جو تقوی اختیار کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے آپ میرے سامنے کیا اپنی پاکی بیان کرو گے، میں تو آپ کے اصل کو جانتا ہوں کہ آپ کو میں نے ڈسٹ سے پیدا کر دیا، کلے سے پیدا کر دیا، مٹی سے پیدا کر دیا، پھر تسلسل سے آپ کے جنریشن کو جانتا ہوں کہ ہر ایک بچہ میں وہاں بھی اسے جانتا تھا جب وہ ماں کے وومب کے اندر تھا اور گندگی پی رہا تھا اور گندگی کھا رہا تھا۔ تو ایسا انسان جس کی ابتدا ڈسٹ سے ہو اور ایسا انسان جو بچہ ہو کہ گندا خون پیتا رہے، وہ اپنے تئیں اشارے کرتے رہے کہ میں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں، کسی اور کے سامنے ڈینگے مارے تو بلا مارے، لیکن اللہ کریم فرماتے میرے سامنے کیا ڈینگے مارتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اب یوسف علیہ السلام نے جو بات کی اس سے یہ پہلو نکلتا تھا کہ وہ اپنی پاکیزگی بیان کر رہا تھا، وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا بیان وہ دے رہا تھا بادشاہ کو یا لوگوں کے سامنے، صحیح؟ اور چونکہ بحیثیت پیغمبر اس کو یہ بات معلوم تھی کہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اس لیے جب اس نے کہہ دیا ذالک لی عالم، یہ میں نے آپ کو واپس اس لیے بھجوایا، میں نہیں نکلا جیل سے تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ میں کوئی خیانت گر آدمی نہیں، میں بڑے کردار والا آدمی ہوں، میں چیٹنگ کرنے والا نہیں، میرے میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے، صحیح؟ لیکن فوراً کہہ دیا کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنی نفس کی تبرئہ اور پاکیزگی نہیں بیان کر رہا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس انسانی تو انسان کو گندگی میں مبتلا کر دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پہ اللہ رحم کرے تو وہ بچ جاتا ہے، صحیح؟ تو پہلے تو اپنی پاکیزگی ثابت کروا دی اور بعد میں کہہ دیا کہ یہ ساری اللہ کی توفیق ہے، اگر میرے میں چیٹنگ نہیں، میرے میں خیانت نہیں، میرے میں جھوٹ نہیں، میرے میں اخلاقی کمزوری نہیں، یہ کوئی میرا کمال نہیں، یہ کوئی میرا کمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ما منکم من احد يدخل الجنة الا بفضل اللہ، کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو جنت داخل ہو جائے مگر یہ کہ اللہ اسے مہربانی کر دے اور اسے جنت لے جائے۔ تو صحابہ نے عرض کر دیا وانت یا رسول اللہ، آپ بھی جنت جانے کے لیے اللہ کے مہربانی کے محتاج ہیں؟ تو حضور پاک نے فرمایا وانا، میں بھی اس کی مہربانی کا محتاج ہوں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی پہ آ جائے اور میری اکاؤنٹیبلٹی کرے تو میں تو دو آنکھوں کی نعمت کے بدلے اگر ہزاروں سال عبادت کرتا رہوں میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ ما منکم من احد يدخل الجنة الا بفضل اللہ، قالوا وانت یا رسول اللہ، قال وانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہاں میں بھی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، میرے ساتھ بھی اللہ نے احسانات کر دیے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی پہ آئے تو جو ایگزسٹنگ انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے صرف ہمارے باڈی کے اندر، کس کے اندر؟ باڈی کے اندر ایک آنکھ چلی جائے، کسی کو طریقہ آتا ہے کیا جائے؟ صحیح ہے؟ ایک کان ڈیمیج ہو جائے، کسی کو طریقہ آتا ہے وہاں پردہ کیسے لگائے اندر؟ صحیح؟ دماغ کا ایک شریان ادھر ادھر ہو جائے، صحیح؟ آدمی کا سارا کمپیوٹر بیڑا غرق، جو کچھ اس نے سیکھ لیا تھا، چاہے پی ایچ ڈی تھا چاہے جو کچھ تھا، پھر دیوانہ ہے، اسے پیشاب کرنے کا طریقہ بھی پھر نہیں آتا، صحیح؟ تو یہ سارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بدن کا ڈیولپ کر دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کے بدلے ہمارا احتساب کرتا رہے اور محاسبہ کرتا رہے، ہم بدلے میں کیا کچھ دیں گے؟ عمر بھر کی 24 گھنٹے کی عبادت ہم تو ایک آنکھیں کے بدلے بھی پیش کریں اس کا بدلہ بھی نہیں ہو سکے گا، صحیح ہے؟ ایک سانس جو نیچے جاتی ہے اور اوپر آ جاتی ہے، آپ صاف ستھرا سانس آکسیجن لے لیتے ہیں اور وہاں پالوٹیڈ بنا کر زہریلی گیس کی شکل میں باہر نکالتے ہیں، تو اگر اللہ کریم نے اس کے چارجز دلوا دیے، ہم تو اپنے کار کے وہ گیس کا بل نہیں ادا کر سکتے، صحیح ہے؟ اور یہ جو پولوٹیڈ ہوا باہر نکال رہے ہیں اگر اس کا بل آتا گیا، صحیح ہے؟ پھر سورج سے جو ہمیں انرجی مل رہی ہے، چاند سے انرجی مل رہی ہے، سٹار سے مل رہی ہے، پورے کائنات یہ مصروف ہے ہماری خدمت میں، ایون پتنگ اور پرندے اور انسیکٹ یہ سارے انسان کے لیے مصروف ہیں۔ پتنگ وہ مصروف ہے انسان کے لیے، پالینیشن کرتے رہتے ہیں،
انسیکٹس وہ پالینیشن کرتے رہتے ہیں, برڈز وہ پالینیشن کرتے رہتے ہیں, آپ بیٹھے رہتے ہیں. یہ مچھر مکھی یہ ساری چیزیں پالینیشن کے حوالے سے اور گندگی کھانے کے حوالے سے, آپ کے لیے ماحول صاف ستھرا بنانے کے حوالے سے. تو اگر اللہ کریم نے اتنے سارے کارندوں کا بل بھجوا دیا, اتنے سارے کارندوں کا بل بھجوا دیا کہ بھائی یہ مکھی اور مچھر جو ہوتے ہیں, یہ مکھی اور مچھر یہ وہ ٹریش اٹھانے والے لوگ ہیں, یہ اللہ کی مخلوق میں ٹریش کھانے والے ہیں کہ گندگی کہا جاتے ہیں, یہ ان کا بل, ہاں ان کا بل. اور آپ کی زرعی زمین اس کے اندر یہ جتنے انسیکٹس تھے صحیح ہے, ان کے منرلز کو ایک دوسرے کے ساتھ مکسر کر رہے تھے اپنے عمل کے حوالے سے, یہ ان کا بل صحیح, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جو لگے ہوئے ہیں یہ ان کا بل. اور پھر جب آپ کا پودا نکل آیا تو یہ سورج کی انرجی کا, یہ چاند کی انرجی کا, یہ سٹارز کا جو آپ کے ایک ایک پودے میں وہ انرجی پینیٹریٹ کرتے رہے صحیح. اور بعد میں جب خوشے لگانے پر آئے تو پھر پتنگ اور پرندے وہ لگے رہے, یہاں سے اٹھا کر ہوائیں وہ لگتی رہے, پالینیشن کرواتی رہی, یہ ان کا بل. تو میرے خیال میں ہمارا تو دیوالیہ نکل جائے گا کیا حرف ہوگا. تو جنت جانا وہ ہوگا اللہ کی مہربانی سے صحیح ہے جوہری صاحب. تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت گیا یہ اللہ کی فضل اور مہربانی ہے, آدمی کو دوزخ میں جو آئے گی اللہ کے عدل کا تقاضا ہے, وہ اللہ کے. ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب, یہ اس لیے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی چیٹنگ اور کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ لا یاد کے دل خائنین خیانت کرنے والوں کے تدبیر کو کبھی کامیاب نہیں بناتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي میں اپنے نفس کا کوئی تزکیہ بیان نہیں کر رہا کہ میں بڑا پارسا ہوں, حالانکہ پیغمبر ہوتا پارسا ہے لیکن وہ کہتا نہیں کہ میں پارسا ہوں. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي میں اپنے نفس کا کوئی تبریہ اور تزکیہ اور پاکیزگی نہیں بیان کر رہا. إِنَّ النَّفْسَ تحقیق انسانی نفس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ وہ حکم کرنے والا ہے بِالسُّوءِ بدی کا, گندگی کا. اس لیے کہ انسانی نفس کے اندر اللہ کریم نے انسٹنکٹ ڈال دیا ہے, استعداد اور ٹیلنٹ پیدا کر دیا ہے کہ وہ گندگی کرے یا اچھائی کرے, لیکن اس کے زیادہ تر میلان گندگی کی طرف ہوا کرتا ہے, حیوانیت اس پہ غالب آ جاتی ہے. آپ ذرا نکالیں سورہ الشمس, سورہ ضحیٰ سے ایک سورت قبل دیکھ لیا. والشمس وضحاها مجھے قسم سورج کی, والشمس مجھے قسم سورج کی, وضحاها اور سورج کی روشنی کی جو ساری دنیا کو منور بنا دیا ہے. والقمر اور مجھے قسم چاند کی, ذات لاہا جب وہ سورج کے قریب آ جائے بنسبت زمین کے, ان کے درمیان حائل ہو جائے تو سورج کی روشنی وہ پھر زمین تک نہیں پہنچتی. کل نہیں پہنچ رہی تھی پورے پاکستان اور ایشیا میں, کینیڈا تک وہ نہیں پہنچ رہی تھی, بس آج وہ آیت کا ذکر بھی آ گیا کہ والقمر ذات لاہا اور مجھے قسم چاند کے, ذات لاہا جو بنسبت زمین کے سورج کے زیادہ قریب آ جائے, یعنی درمیان میں حال ہو جائے, درمیان میں حائل ہو جائے تو وہ رکاوٹ پیدا کرتی ہے سورج کی روشنی کے لیے زمین تک پہنچنے کی. والنہار ذا جلاہا اور مجھے قسم دن کے جب وہ روشن کر دیتی ہے سورج کو, واللیل ذا یغشاہا اور مجھے قسم رات کے جب وہ چھپا دیتی ہے سورج کو, والسماء وما بناہا مجھے قسم آسمان کے اور اس کے مضبوط ساخت اور سٹرکچر کی, والارض وما طحاہا اور مجھے قسم زمین کی, وما طحاوا اور اس کے بچھاوے کی کہ یہ کیسی عجیب بچھ گئی ہے, ونفس وما سواہا اور مجھے قسم ونفس انسانی نفس کے, وما سواہا اور اس کی پروپورشنل پرفیکشن کی, تسویہ کا معنی ہے پروپورشنل پرفیکشن. ونفس وما سواہا اور مجھے قسم انسانی نفس کے, وما سوا اس کے تسویہ اور برابرے کے کہ میں نے اسے کس طرح پرفیکٹ بنا دیا ہے پروپورشنلی.
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کریم نے اس کے نیچر میں ڈال دیا ہے فجورها، گندے کام بھی اسی کی استعداد، وَتَقْوَاهَا، پاکیزگی والے کام بھی اسی کی استعداد، یہ کرنا چاہے یا یہ کرنا چاہے، دونوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر یہ قدرت نہ رکھتا تو پھر تو ٹرائل نہ ہو سکتا تھا، پھر تو ٹیسٹ نہ ہو سکتا تھا۔ اللہ کریم نے یہ ٹیلنٹ دے دیا تو ٹرائل کروا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ کریم نے القاء کر دیا اس کے اندر فجورها، اس کے گندگیاں، وَتَقْوَاهَا، اور اس کے پاکیزگیاں، مینز دونوں کام کرنے کا استعداد دے دیا۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق افلح، کامیاب ہو گیا وہ شخص، زکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا دیا اور تقوی کا راستہ اختیار کر دیا۔ وقد خاب، اور برباد ہو گیا، من دسا، جس نے اس کو کوٹا بنا دیا۔ دسیسہ، دسیسہ کا معنی ہے دجل، فریب، مکاری، عیاری، کہ چیز کی حقیقت کو چھپا دیا جائے، چیز کی حقیقت کو چھپا دیا جائے، اس پر گندگی چھڑا دی جائے۔ وقد خاب من دساہا، وہ آدمی وہ تو تباہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کی تدسیس کر دی۔ تدسیس کا معنی یہی ہے کہ اس کی اچھی حقیقت کو چھپا کر گندگی کا خول اس پہ چھڑا دیا۔ صحیح ہے؟ تو اب اللہ کریم نے انسانی نفس کو یہ دونوں استعداد دے دیے ہیں۔ اب یہ انسانی نفس اگر برائی کی طرف جائے تو قرآن کریم اسے نفس امارہ بالسوء کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جو یوسف کے زبانی کہلوایا ان النفس لامارۃ بالسوء، امارہ اسے ہم کہتے ہیں صیغہ مبالغہ، یہ انسانی نفس جو ہے یہ برائی کی طرف زبردست انسپریشن کرتا رہتا ہے، لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف زبردست انسپریشن کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی حیوانیت ملکیت پہ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے۔ اس کی حیوانیت ملکیت پہ ہمیشہ وجہ، اس لیے کہ ملکیت کا تقاضا آئندہ آنے والی دنیا سے ہے اور حیوانیت کا تقاضا اس دنیا سے ہے۔ تو انسان یہ بھی تو چوہے کا بچہ ہے، اس کی تو بڑی محدود نظر ہے، یہ تو قریب کی منفعت کو دیکھ لیتا ہے کہ آج کے $20 ملے، آخرت والی بات پر دیکھیں گے۔ صحیح ہو تو بڑی دنوز دلی دور است، دلی دور است، اس لیے تو ہم آخرت کے لیے کچھ کر نہیں رہے، جو بھی کر رہے ہیں تو بھائی کیا ملے گا، کیا ملے گا؟ چاہے دین کا کام کریں تو بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے کتنے ملیں گے۔ صحیح ہے؟ تبھی تو دین آتی نہیں ہوگی۔ میں نے آج سے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نے کہا کہ مولوی دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ مولوی بھی پیسے کے لیے سوچتا رہتا۔ صحیح، یعنی اس نے کوئی وقت اللہ کے لیے نہیں لگانا، اس نے سب کچھ سوچنا ہے، بھائی یہ 1 گھنٹہ میں پڑھاؤں گا، اس کا کیا دوں گی، یہ آدھا گھنٹہ پڑھاؤں گا، اس کا کیا دو گے۔ بھائی آپ جو دینے کی بات کرتے ہیں، یہ دین کی بات کون کرے گا؟ آپ کے ٹائم میں آخر اللہ کے لیے کون سا ٹائم ہو گیا؟ اسی پر میں لڑتا رہا۔ میں کل بھی قاری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ میں یہ مولویوں کی ٹیوشن کے حق میں بالکل نہیں۔ صحیح بھائی، جتنا آپ پڑھا سکتے ہیں بس اللہ کے لیے پڑھائیں۔ صحیح، اگر مولوی یہ کہے آپ کے بچوں کو پڑھاؤں گا، آپ کتنا دو گے؟ صحیح، تو دین کہاں گیا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو تفسیر پڑھاؤں گا اردو میں، آپ لوگ مجھے کتنے دیں گے؟ میں تو 2 گھنٹے لگا دیتا ہوں۔ صحیح، انگریزی میں پڑھا دیتا ہوں، آپ کتنے دیں گے؟ عربی والوں کو پڑھا دیتا ہوں، آپ لوگ کتنے دیں گے؟ اور پشتو والے نثار کو پڑھا دیتا ہوں، ان کے ڈھیر سارے ساتھیوں کو، آپ کتنا دیں گے؟ آخر میں بھی آخرت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کیونکہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ اللہ کے راستے میں لٹاؤں، میرے پاس تو پیسے نہیں کہ اللہ کے راستے میں، دل چاہتا ہے کہ خدا کرے $1 بلین ہو اور ایک ہی دن میں اللہ کے راستے میں لٹاؤں، لیکن ہے نہیں۔ صحیح، اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو اب آخرت میں کیا کروں گا؟ یعنی صرف اللہ کے سامنے یہ پیش کروں کہ میں جو وہاں امامت کرتا رہا، وہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے رہے، اور میں تو اللہ کریم فرمایا کہ وہ تنخواہ دیتے رہے، آپ امامت کرتے رہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اپنے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا؟ صحیح، تو کم از کم وہ شاہ عبد القادر صاحب، آج میں حافظ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہوگی کہ شاہ عبد القادر صاحب نے جب مجھے القرآن لکھ لیا، اردو کا سب سے پہلا ترجمہ انڈیا میں کس نے کیا؟ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو جب لکھ لیا تو اس نے ایک شعر کہہ دیا، شعر یہاں مجھے القرآن کے اندر لکھا گیا ہے، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، منیز میں آورم تفسیر قرآن در بغل، کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی اپنی نیکیاں اللہ کے سامنے پیش کریں گے، جنہوں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ۔ شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں، بس یہ تفسیر پیش کروں گا، بس میں نے تو یہ حقیر سی خدمت کی، یہ چھوٹی سی خدمت کی آپ کی کتاب کی، اگر قبولیت ہو تو، اگر قبول افتت ظہر عز و شرف، کہ خدا میں تو یہی کچھ کر سکا ہوں، یہی میری بس طاقت میں تھی،
یہ کر چکا. صحیح. تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی آخرت میں ہم کیا کچھ اپنے لیے بنا رہے ہیں. تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمینداری بھی کرتے رہیں تو زمینداری میں اپنے لیے آپ رزق ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح. لیکن آپ وہاں سے یہ انٹینشن بنا دی. مسلم کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس ارضا او زرع ارضا او نحل غرسا او نحل شجرا او غرس نخلا او كما قال عليه الصلاة والسلام فيأكل منه انسان او حيوان او طير الا له به صدقه. کہ مسلمان اگر ایک پودا بھی لگائے, اب جو چودھری صاحب وہاں لگائیں گے انشاءاللہ, ہم بھی ساتھ جائیں گے, اس کے ساتھ لگائیں گے. صحیح ہے. تو وہ لگائیں گے اس ارادے سے کہ یہ پودا جو ہم لگا رہے ہیں اس کے ایپریکارڈ پر اگر کسی پرندے نے چونچ ماری, صحیح ہے, کسی انسیکٹ نے اس کا جوس پی لیا, صحیح, کسی حیوان نے اس کا پتا کھا لیا, کسی انسان نے اس کا میوہ توڑا, خداوندہ یہ ہمارے لیے آخرت کے ڈھیر میں لگا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تبھی تو مسلمان زمینداروں کو قیامت کے دن کوئی اجر ملے گا, وہ کہیں یہ کس عمل کا اجر ہے؟ تو اللہ کریم فرمائے گی آپ نے فلاں زمین جو بوائی تھی وہاں سے انسیکٹس نے اتنا کھایا, پرندوں نے اتنا کھایا, حیوانوں نے اتنا کھایا, انسانوں نے اتنا کھایا, جس کا آپ نے کوئی معاوضہ نہیں لیا, یہ اس کا بدلہ جو میں اپنے طور پہ دے رہا ہوں. تو یہ سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تصحیح نیت کروا رہا ہے کہ آپ نیت کی تصحیح کروائیں. نیت کی تصحیح نہیں ہوگی دین کا کام اللہ. تبھی تو میں ہمیشہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی کے ساتھ یہ پیسوں کی بات بالکل نہ کریں کہ بھائی میں امامت کروں گا آپ مجھے کتنے دیں گے, اور میں سبق پڑھاؤں گا آپ مجھے کتنے دیں گے. بھائی میں امامت کروں گا بس چلو اللہ مہربان ہے, اللہ ہی دیتا رہے گا. اللہ مہربان ہے, اللہ ہی دیتا رہے. کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کے قانون کی وائلیشن کرتے ہیں, جو اللہ کے قانون کی پامال, انہیں اللہ کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا؟ نہیں کیوں کوئی بحث نہیں ہوتا. اصل مسئلہ ہوتا ہے ہماری بحثی کا. مولوی صاحب حس بن جائے تو مخلوق کبھی بحث نہیں ہوتی. صحیح. لیکن جب مخلوق کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مولوی صاحب پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم مولوی صاحب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں, بس یہاں ڈوبی گی سارے ایک ساتھ ڈوبیں گے, سارے ایک ساتھ ڈوبیں گے. نہ مولوی کا بیڑا پار ہو نہ ہمارا بیڑا پار. اللہ رحم فرمائے. تو انشاءاللہ اگر مولویوں کی اصلاح ہو گئی مخلوق کی اصلاح ہو جائے گی. مولویوں کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. ایک کریمے کے اس خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوست آرا کو. کیونکہ یہ مالیات کے معاملے میں تو میرے ذہن پر اتنا ٹینشن ہوتا ہے. آج زور کو قاری صاحب نے ایک بات بتائی اور میں مغرب سے کچھ دیر پہلے تک ذہن پر ٹینشن تھا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے. صحیح ہے. اور پھر جب قاری صاحب نے مجھے کلیئر کروا دیا کہ نہیں یہ کیلیفورنیا کے لا کے حوالے سے آپ نے جب یہ لکھ لیا تو اس میں کوئی غلطی نہیں. 19 روپے کی بات ہے, $19 کی بات ہے. لیکن میرے ذہن پر اتنا بوجھ تھا کہ میں سوچتا رہا. آصف صاحب آئے, میں نے کہا آپ ذرا مجھے کلیئر کریں کیونکہ میرا بالکل سر پٹ رہا ہے کہ یہ کیا عذاب ہو گیا. $19 اگر خدا نہ کرے یہ خیانت نہ ہو. تو اس نے کہا کہ نو دیٹ از ناٹ اگینسٹ دی لا بیکاز یو ہیو ریٹن ایز اٹ از. تو ایز اٹ از آپ نے لکھ دیا. تو میں نے کہا نہیں ایز اٹ از وہ تو آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ایز اٹ از لکھوائے کیونکہ میں جانتا نہیں. تو آپ لوگوں نے لکھوایا تو انہوں نے کہا کہ لکھوایا بس مسئلہ ختم. میں نے کہا کہ یہ مینس کہ دیٹ از ناٹ اگینسٹ دی لا آف دی لینڈ, کیونکہ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں وی آر باؤنڈ ٹو فالو دی لاز. اف یو ول چیٹ دیم دیٹ از حرام, دیٹ از فاربڈن. صحیح ہے صحیح. اور اگر آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو آپ کو کون کس نے روکے رکھتا؟ واپس جائے نا. یہ آپ کے ساتھ کیا انہوں نے آپ کی منت سماجت کی تھی کہ آئے جی امریکہ تباہ ہو رہا ہے, اگر آپ نہیں آئے تو بس ان کا بیڑا غرق. صحیح. کوئی انہوں نے آپ کی منت سماجت کی اور آپ یہاں آ گئے اور ابھی آپ چیٹنگ کر رہے ہیں اور پلی یہ لے رہے ہیں جی یہ فلاں جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور فلاں جگہ اچھا یہ تو فلاں جگہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. آپ نے جو چیٹنگ کی اس میں کتنے پیسے آپ نے اس مسلمانوں کو بھجوائے؟ ایک پنی بھی بھجوائی ان مسلمانوں کو. یہ شیطان ہمیں ایسے دھوکے دیا کرتا ہے. سہیل صاحب صحیح ہے نا؟ سہیل صاحب ذرا زور سے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مجھے قسم ہے انسانی نفس کے, وَمَا سَوَّاهَا اس کے برابر کے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اللہ کریم نے انسپائر کر دیا انسانی نفس کے اندر فجورها, نفس کی ساری گندگیاں اسی میں موجود ہیں. وَتَقْوَاهَا اور اسی کی ساری پاکیزگیاں اس میں موجود ہیں. مینس کہ دونوں ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیے, اما شاکرن وہ اما کفورا, کہ یہ راستہ لینا ہے
یا یہ اس طرح نہ ہے. اور پیچھے اللہ نے کہہ دیا کہ قد افلح من زکاہا، تاکہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف بنا دیا. وقد خاب من دساہا، اور تاکہ خائب و خاسر ہو گیا من دساہا، وہ شخص دساہا جس نے اس کو آلودہ کر دیا، اپنے نفس کو پالوٹڈ بنا دیا. صحیح. تو اب اللہ کریم نے استعداد تو دیا ہے، اب اگر یہ آدمی اس راستے جائے اس جانب تو ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء. اور اگر دوسرا راستہ لے لے تو آپ ذرا نکالیں سورہ فجر، اسی پارے میں ہے، 4 یا 5 سورت ہوگی. ایک لیا آپ آیت نمبر 14 سے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار لبالمرصاد، اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بچ کے نہیں جا سکتے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا پروردگار اسٹریٹجک پوائنٹ پر بیٹھا ہوا ہے. فاما الانسان، انسان اذا مبتلاه ربه، جب اسے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہے فاکرمہ، سے عزت دے دے، ونغمہ، اور دولت دے دے، فیقول، تو وہ ریجائز کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہاں وہ ریجائز کرتا ہے. فیقول، وہ ریجائز کرتا ہے، فخریہ انداز سے کہتا ہے ربی اکرمن، میرے پروردگار نے مجھے بڑا معزز بنا دیا ہے، مجھے کسی کی کیا ضرورت، میرے اللہ نے مجھے تھوڑی دولت دی، میرے اللہ نے. اب یہ باتیں وہ جس انداز سے کر رہا ہے، ہی ریجائز ہے. He is not going to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise he must show humbleness in front of Allah. بس یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ قناعت دے دیں، اللہ تعالیٰ قناعت دے دیں، شکر ادا کرنے کی توفیق دے. صحیح. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، دیکھیے جس مشینری کو جو آدمی بنا چکا ہوتا ہے اس کے ایک ایک پرزے اور ایک ہی خاصیت کی اس مینوفیکچر کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں. اب انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اس کی ایک ہی خوبی اور خرابی کا اللہ کو پتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اللہ تعالیٰ اسے ٹرائل کرنا چاہے، فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دے دیتا ہے، وَنَغَّمَهُ، اسے دولت دے دیتا ہے، بہترین گر تنعیم کا معنی لگژوریس لائف دے دیتا ہے. نغمہ کا معنی لگژوریس لائف، وَنَغَمَهُ، اسے لگژوریس زندگی دے دیتا ہے. فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ریجائز کے طور پر ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بہت بڑی عزت دی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اور جب اللہ کریم اسے دوسرے انداز سے ٹرائل کر دیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کے رزق میں تنگی لے آتا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے کہہ جاتا ہے ربی اہانن، ہمیں اللہ نے بڑا ذلیل پیدا کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے بڑا ذلیل کر دیا. فیقول رب اعانن، اب اللہ کریم نے فرمایا نہ تو دولت اللہ کی جانب سے اکرام کا ذریعہ ہے، اور نہ تنگی رزق اللہ کی جانب سے احانت اور انسلٹ کا ذریعہ ہے. یہ آپ کے تصورات دونوں غلط ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کھلا، یہ دونوں تصورات غلط ہیں. صحیح ہے، ایک آدمی کے پاس بڑی لگزوریس لائف ہوگی، اللہ کے نزدیک اسی کا وزن اور اسی کی قدر و منزلت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگی. ایک آدمی دنیاوی اعتبار سے صبح کھائے گا، 2 دن پھر بھوکا رہے گا، لیکن نبی کریم نے فرمایا لو اقسم باللہ لابر رب اشعث اغبر، لو اقسم باللہ لابر، ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور جس کے کپڑے اور بدن گردالود ہوگا، لیکن تقویٰ کے اعتبار سے وہ اللہ کا اتنا قریب ہوگا، وہ قسم کھائے گا کہ کل یہ کام ہوگا، تو اللہ کریم اس سے قسم سے چھٹکارا دلانے کے لیے وہ کام ضرور کروائے گا، اللہ کریم کروائے گا. حضرت عمر جیسے آدمی سے رسول پاک نے فرمایا ان فی الیمن رجلا یقال له اویس، یمن میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے اویس. کیا نام ہے اس کا؟ اویس. قرن اس کا علاقہ ہے. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے، حضور کے زمانے میں موجود تھے. کہاں موجود تھے؟ حضور کے زمانے میں. حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ ضعیف والدہ ہے جس کی خدمت کے لیے کوئی بھی نہیں، تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ میں آ جاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اخدم امک، میرے پاس نہ آئے، اپنی والدہ کی خدمت کیجیے. اپنی والدہ کی کیا کیجیے؟
خدمت کیجیے. اور کہتے ہیں کہ جب اطلاع ملی اسے احد کے متعلق کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے, حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے, تو اس نے کہا اویس یہ بھی کیا امتی ہونے کا دعویٰ ہے, ایک پتھر اٹھائے اور اپنے منہ کو مارا, اپنے سامنے کے دانت توڑ ڈالے. کہ نبی کے منہ میں دانت نہیں ہوں گے, اویس کا منہ وہ دانتوں سے بھرا ہوا ہوگا. صحیح. اب آپ نے نہیں کرنا چاہیے, صاحب آپ ایسا نہ کریں. صحیح ہے, یہ ویسے ہے نہیں. اچھا پہلے سے ٹوٹے, آپ پہلے سے پیغمبر کی سنت پر عمل کر چکے ہیں, لیکن خود میں نہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے. صحیح, ساروں نے کرنا ہے. اچھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر جیسے آدمی سے کہہ دیا ان فی الیمن رجلا یقال له اویس, یمن کے اویس اگر وہ آپ سے ملے, اور حضور نے اسے بتا بھی دیا کہ اس کے گردن پر اتنا برس کا اثر ہے. برس جانتے ہیں وہ جو سفیدی ہو جاتی ہے, کیا کہتے ہیں اسے, چٹیاں, برسی کہتے ہیں, پھل بہریاں, پھل بہری کا اتنا اثر ہے اس پر. حضور علیہ السلام نے یہ معلوم کا کہہ دیا کہ اتنا اثر ہے اس کے گردن پر. حضور علیہ السلام نے عمر سے کہہ دیا کہ اگر آپ ملے تو اس سے دعا مانگیے, وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات ہے. حضرت عمر سے کہتا ہے کہ اگر آپ سے ملے تو اس سے دعا مانگیے, وہ اللہ کے نزدیک مستجاب الدعوات ہے. اب ایسا آدمی جو حضور کے زمانے میں موجود ہو, حضور سے ملاقات نہ ہو لیکن ایمان لا چکا ہو, وہ تابعی سے درجے میں اوپر اور صحابی سے درجے میں نیچے ہوتا ہے, درمیان میں. اس کے لیے اصطلاح میں لفظ ہے مخدرم. کیا نام ہے؟ مخدرم, میم خا دواد را میم, اویس المخدرم. محدثین کی اصطلاح میں یعنی ہم تو کہتے ہیں ابو بکر صحابی, سعید بن جبیر تابعی, لیکن اویس he was not a صحابی and not a تابعی, so he was مخدرمی. مخدرمی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم کے اساتذہ میں ایک ہے بشیر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ دو حضور کے زمانے میں تھے لیکن آ نہ سکے, تو اسے بھی امام مسلم کی روایات میں آتا ہے وہاں بشیر بن کعب المخدرم, کہ بشیر بن کعب جو مخدرم تھے اسی سے یہ روایت نقل کی گئی. یا جو نجاشی تھے یہ ایتھوپیا کے بادشاہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ نجاشی جو ایتھوپیا کے بادشاہ تھے وہ صحابی بھی نہیں تھے, تابعی بھی نہیں تھے, وہ ہی واز ان بٹوین, ہی واز مخدرم. اللہ یہ تصور غلط ہے, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ آپ لوگ لا تکرمو, یہ لفظ بڑا عجیب ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے کہیں سوچا ہو مالدارو, آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بہت بڑا اکرام دے دیا, لگژریس لائف دے دی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بھی ایک گئے گزرے آدمی ہیں, دولت ملی آپ کو, لگژریس لائف ملی, آپ نے اسے بھی جائز کر دیا اور کہہ دیا کہ میرے اللہ نے مجھے بڑا اکرام دے دیا. تو یتیم جو معاشرے کا گیا گزرا ہے, کبھی آپ نے اس کو بھی عزت دے دی ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اب اگر آپ یتیم کو جو گیا گزرا ہے, بے سہارا ہے, آپ اس کو اکرام نہیں, یہ نہیں کہا کہ بل لا تطعمون الیتیم, اب اس کو روٹی نہیں کھلاتے ہیں. نہیں, یتیم کو روٹی کھلانا مسلمان کی ذمہ داری نہیں, یتیم کو اکرام دینا, اسے رسپیکٹ دینا, اسے ڈیگنیفائڈ بنا دینا, اسے معزز بنا دینا, یہ اسلام کا تقاضا ہے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا, بلال ساس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ السلام نے بچے سے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میرے والدین مر چکے ہیں, میرے والدین وفات پا چکے ہیں. سارے بچے وہ خوش ہیں, صبح سویرے والدین نے ان کا انتظام کر دیا خوشیوں کا, میرا کوئی یہ نہیں کہ انتظام کروا دیتا. حضور علیہ السلام اور بلال فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آپ نے اس بچے کو جس کے کپڑے گندا اور وہ گرد میں بیٹھا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا دیا اور واپس آئے, حضرت فاطمہ کے گھر لے آئے اور فاطمہ سے کہہ دیا کہ بیٹی دیکھیے حسن یا حسین کا کوئی نیا جوڑا ہو وہ نکالنا ہے, اس بچے کو آپ نہائیں, اس کو شاور کروائیں اور پھر اس کو تیار کروائیں, اس کو وہ صاف ستھرے کپڑے پہنائیں, اس کو کوئی میٹھی چیز کھلائے, کچھ پیسے دے دے تاکہ بچوں کے ساتھ شریک ہو جائے خوشیوں میں. اور فاطمہ نے کہہ دیا اچھا جی میں سب کچھ کر رہی ہوں, آپ تشریف لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, میں بیٹا رہوں گا, آپ یہ تیار کروائیں, میں نے بچے کو پھر لے جا کر ان بچوں کے ساتھ چھوڑنا ہے. اور فرمایا کرے ایتہ باکیاً احب ان اراہ ضاحکاً, میں نے جس مقام پر اس کو روتے دیکھا ہے وہاں اسے ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے جہاں پہ اسے روتے دیکھا ہے وہاں پہ اسے ہنستے دیکھنا چاہتا ہوں. جب وہ تیار کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے, وہ بچہ خوش ہو کے دوڑ پڑا, بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے لگا, ہنستا رہا. حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہی یتم اور یتیم کے حقوق پر دے دیا اور فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت اور ذمہ داری کر لینے والا یہ جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. یعنی his palace will be adjacent to Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. چوری صاحب مزے ہیں. صحیح ایک یتیم کی آدمی کفالت کرے محمد کا ہمسایہ بن جائے. کتنی آسان سودا ہے، بہت آسان سودا ہے. ایک یتیم کی کفالت کرے اور بس کیا کچھ ملے، محمد کی ہمسائیگی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا اور جنت اور سب کچھ آدمی قربان کر جائے گا محمد کی ہمسائیگی ملے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہمارے پشتوں کے ایک شاعر ہیں، لالا کے علاوہ بڑے والی آدمی تھے حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مجاہد عالم تھے. اس نے کہا کہ محبوب دی دند پارا ز محشر تا خوش علیگم چھ محبوب پر کی لیدے شیدہ محشر اختر زما دے. محبوب دی نا، اس نے کہا کہ لوگ قیامت سے ڈرتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں تو قیامت کا انتظار کرتا رہتا ہوں کیونکہ قیامت میں سب سے پہلے محمد سے ملاقات ہوگی. اس نے کہا کہ باقی نتائج جو کچھ بھی ہو محمد کی ملاقات ہی سب کچھ ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے. میں محبوب دیدن بتا رہے ز محشر تا خوش علیگم چھ محبوب پر کی لیدیشی دا محشر اختر زما دے. ساجی بخبر ہے یا سبحان اللہ. اللہ بلا تکرمون الیتیم، آپ لوگ یتیم کے اکرام نہیں کرتے تو یتیم کا اکرام لازمی ہے، اطعام نہیں. اطعام نہیں، روٹی کھلانا نہیں، کھلانا پلانا نہیں، اکرام. یعنی آپ نے اسے وہ حیثیت دینی ہے جو ایک والد اپنے بچے کو دے دیتا ہے. صحیح. اور تبھی تو حدیث میں آیا ہے کہ اپنے بچے کو پیار نہ کریں یتیم کے سامنے، یا دوسروں کو، دونوں کو ایکول پیار کریں. اور اگر یتیم کے سامنے آپ نے ایکول پیار کیا اور یتیم کو احساس ہو گیا کہ کاش میرا بھی باپ زندہ ہوتا، مجھے بھی محبت دے دیتا، تو یتیم کی یا سبحان اللہ بترسز آئے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق باہر استقبال میں آیت. فارسی میں ایک شاعر نے کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کی آہ زبان سے نکل جاتی ہے تو فوراً اللہ کی جانب سے اجابت دوڑ کے آ جاتی ہے، ایسے راستے میں ملتی ہے. ہماری دعائیں اس نے تو عرش پہ پہنچ کر وہاں پھر اس کو اسکروٹنائز کرنا ہے اور پھر اللہ کریم نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ دینا ہے کہ قبول ہے یا چلو واپس پھینک دے اس کے چہرے پر، کیونکہ اس کو شرم نہیں آتی. مجھ سے جو مانگتا رہتا ہے دن بھر میرے قانون کو وائلیٹ کرتا رہتا ہے اور درخواستیں بھی پیش کرتا رہتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو. شاید ہمارے دعاؤں کے لیے یہ فیصلہ، لیکن ایسے قسم کے لوگ اللہ کریے. وہ صاحب نے فرمایا کہ بہتر سزا ہے مظلومہ کی ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بار استقبال میں آیا، کہ یہاں آ نکل گئی اور وہاں سے اجابت دوڑ کے آئی کہ لانصرنک ولو بعد حین، میں آگے اب کیا چاہتی. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا یتیم کو اکرام دینا، یتیم کو اکرام دینا، اطعام کی بات نہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے متعلق کہہ دیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے وہ مہمان کو اکرام دے دے. مہمان کو اکرام، اطعام نہیں. اطعام تو آدمی روٹی فقیر کو بھی کھلائے گا، غریب کو بھی کھلائے گا. یہاں پہ دیوانہ پھرے گا آدمی چاہے گا کہ اس کو بھی کچھ دے دیں. صحیح. فلیکرم ضیف، مہمان کو آپ اکرام دیں گے. تو اکرام مین کہ ٹو دی بیسٹ آف یور پاور آپ مہمان کے سارے آسائش اور سہولتوں کا اپنے بساط کے مطابق خیال رکھیں گے. فار ایگزامپل آپ دال کھاتے رہتے ہیں لیکن مہمان آ گیا تو کم از کم گوشت کا انتظام تو ہونا چاہیے. صحیح. مہمان آ گیا تو چپلی کباب کا انتظام ہونا چاہیے. مہمان آ گیا تو مین چکن کا انتظام ہونا چاہیے. اور مہمان آ گیا تو کسی اور دوسرے حلوے کا انتظام ہونا چاہیے. فار ایگزامپل دیٹ ول بی اے کائنڈ آف اکرام. صحیح. اور آپ نے اسے عزت دینی کی نہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں، یہ نہیں کہ بس یہاں مہمان آ گیا ویسے روٹی میں نے کھلائی. دیٹس ناٹ دا وے. یو گیو ہم ڈیو ریسپیکٹ. کلا بلا تکرمون الیتیم، آپ لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اپنے کو پرسویڈ نہیں کرواتے کہ مسکینوں کو کھلائیں. دیکھیے ولا تحاضون علی طعام المسکین، اپنے کو پرسو کرنا. حد حضو کا معنی ہے تیزی دلانا. کیا کرنا؟ ٹو انسٹیگیٹ. یو ڈو ناٹ انسٹیگیٹ یور سیلف بٹ ٹو فیڈ دا پور. کہ آپ نے اپنے نفس کو خود ڈکٹیٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے غریبوں کو کھلانا ہے. جس آدمی کی بس میں کھانا نہیں تو آپ نے اس کے لیے انتظام کرنا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں.
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نیچر آپ کا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے عزت دی ہے، لگزوریس لائف دے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، آپ لوگوں کے حق کو بے دریغ کھاتے رہتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، میراث نہیں، وَتَأْكُلُونَ، میراث حقوق میں سے ایک حق ہے، میراث حقوق میں سے ایک حق ہے، وہ وارث کا حق ہے، آپ نے قبضہ جمایا ہوا ہے، نہیں مستحق کو اس کا ڈیو شیئر دیتے. ایک وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اسے کہتے ہیں ڈیو شیئر، ڈیو رائٹ. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور کھا جاتے ہیں آپ لوگوں کے ڈیو رائٹ کو أَكْلًا لَمًّا، أَكْلًا لَمًّا، بے دریغ کھاتے رہتے ہیں. بے دریغ، آپ کے کانوں پہ جوں تک بھی نہیں رہی تھی کہ میں نے فلاں کا حق مار لیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، آپ کھا جاتے ہیں لوگوں کے ڈیو رائٹ کو أَكْلًا لَمًّا، بے دریغ طریقے سے. تو میراث ایک ڈیو شیئر ہے، مزدور کی مزدوری دوسرا ڈیو شیئر ہے، پارٹنر کے پارٹنرشپ کا حصہ ہاں یہ تیسرا ڈیو شیئر ہے. تو یہ ڈیو رائٹ آپ کھا جاتے ہیں بے دریغ. آپ کے کانوں پر جو تک نہیں، آپ کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فلاں کا حق مارا، چاہے انسٹیٹیوشن کا ہو، چاہے کسی آرگنائزیشن کا ہو، چاہے کسی انڈیویجول کو ہو. آپ حکومت کا حق مارتے ہیں. کس کا حق مارتے ہیں؟ حکومت کو. اس کو کہتے ہیں غلول. کیا کہتے ہیں؟ غلول. اور دوسرا لفظ کے لیے غدر، غدر اور غلول. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي اسْمِهِ. یا سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اسٹیٹ کا حق مارتے رہتے ہیں، اور اس میں مسلمان اور کافر اسٹیٹ کی بات نہیں ہے. جس اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں، یو آر سٹیزن اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو فالو دا لاز اینڈ ٹو پے دیم دیئر ڈیو رائٹس بٹ دے ہیو framed and they have formulated. تو اگر آپ نہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر غادر اور غلول کرنے والے کے دبر کے اندر، یو نو دا دبر ان بٹوین دا بٹ، ان بٹوین دا بٹس، قیامت کے دن اس کے غدر کے مطابق وہاں فلیگ کڑا ہوگا. تو ہمارے شیخ نے فرمایا بس قیامت کے دن صرف دبر کے اندر جھنڈے ہی جھنڈے نظر آئیں گے، کیونکہ اکثریت بھی تو ان لوگوں کی ہے جو یہی کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ جھنڈوں کا بازار گرم ہوگا. ہمیں جانا افغانستان مقبرہ بھائی صحیح ہے. ہاں آپ کو سمجھ آ گئی. کلا بلا تکرمون، کیونکہ ہمارے ہاں یہ شہید جو ہوتا ہے ہو جاتے ہیں جہاد میں تو ہم اس کے اوپر جھنڈا لگا لیتے ہیں. تو کوئی کپڑا صحیح ہے، تو وہ شہیدوں کے مقبرے میں صرف جھنڈے ہی جھنڈے. تو میں نے بھی اسے کہہ دیا کہ وہ قیامت کا دن بھی افغانستان کا مقبرہ ہوگا، جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے. اور اپنے ہر ایک آدمی کی اپنی میجرمنٹ کے مطابق کہ اس نے کتنا غدر کر دیا ہے تو اس انداز سے جھنڈا ہوگا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، آپ کھا جاتے ہیں لوگوں کے ڈیو رائٹ کو أَكْلًا لَمًّا، بے دریغ انداز سے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور آپ مال سے محبت کرتے ہیں، حُبًّا جَمًّا، ڈٹ کے محبت. کیسی محبت؟ ڈٹ کے محبت. کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا یہ اعمال نہیں ہونے چاہیے. اذا دکت الارض دکن دکا، جب میں ریزہ ریزہ کروں گا ریزہ ریزہ ہو جائے گی زمین مکمل ریزہ ریزہ، اور اسے ایک زبردست ارتھکویک کے ذریعے اس طرح جھٹکا دیا جائے گا. اذا دکت الارض دکن دکا، ہم پشتوں میں بھی کہتے ہیں دیکا. کیا کہتے ہیں؟ دیکا. شیخ مرحوم نے فرمایا ہوئے اللہ تعالیٰ وہ چکل بیز میں کی لدا سی دیکھی اور کم دیکھی جھٹکے دوں. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک، آپ کا پروردگار آ جائے گا عدالت کا نظام چلانے کے لیے. والملک، اور فرشتے آ جائیں گے صفاً صفا، ان رینگس ان روز. یہ فرشتوں کی آرمی یہ مارچ کرتی ہوئی آ جائے گی صفاً صفا. جس طرح آرمی مارچ کرتی ہے تو یہ فرشتے مارچ کرتے ہوئے یہاں سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اسی دن جہنم کو آگے لایا جائے گا. وجیء، لایا جائے گا جہنم کو. وجیء یومئذ بجہنم، اور اسی دن جہنم کو آگے لایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا. کیا جائے گا؟ That will be just like portable house. اس طرح یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں نا پہیے لگا کے
یہاں سے سان فرانسسکو لے جاتے ہیں. جہنم کو بھی اللہ نے پہیے لگا دیے ہیں کہ میں قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا, کیسے ذرا گھسیٹے, وہ فرشتے اسے گھسیٹ کے لے آئیں گے, وہ سامنے جہنم. ہاں وجیء ربک وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان, اسی دن دیکھیے یومئذ اسی دن یتذکر الانسان, انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا اپنے میرٹس اور ڈیبٹس کے حوالے سے. میں نے کیا ہے پتہ نہیں, نتیجہ کیا کچھ ہوگا. وہ اپنی پیشانی کو دباتا رہے گا کہ کچھ یاد آ جائے کہ میں نے کوئی خیر کا کام بھی کیا ہے. یومئذ یتذکر الانسان, اسی دن انسان اپنے مائنڈ کو ریکال کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, لیکن کیا فائدہ اس دن ریکال کرنے کا. یقول, وہ کہتا رہے گا یا لیتنی, ایک کاش کہ میں قدمت لحیاتی, میں اپنی زندگی میں کچھ کر جاتا. فَيَوْمَئِذٍ, تو اسی دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اللہ کے عذاب جیسے عذاب کوئی بھی نہیں دے سکتا. مثالی عذاب اللہ دیا کرے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں that will be an exemplary punishment. فَيَوْمَئِذٍ, اسی دن کا عذاب لا يُعَذِّبُ, اس کا کیا کہنا. دیکھیے مجھے اس کا انداز اردو میں یہ ہوگا کہ اسی دن کا عذاب اس کا کیا کہنا, ایگزامپلری, وہ تو یونیک ٹائپ کا ہوگا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اچھا جی پنشمنٹ تو ہوگی, ہم بات جائیں گے, کیا ہوگا, بات جائیں گے. تو اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور اللہ کریم کی طرح باندھنا بھی کسی کو نہیں آتا, ہل بھی نہیں سکے گا کہ جسے اللہ باندھے اسے کون چھڑائے. لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ, یہ وہ دوسرا نفس ہے. ایک تو ہے نفس امارہ جو ایک سائڈ پہ چلا گیا ہے, یہ ہے نفس مطمئنہ جس کے جیب میں $5 بھی نہیں لیکن ہی سیٹسفائیڈ ٹوٹلی. رات میں ہوگا یا سورہ نحل میں ہوگا. ہاں سورہ رات ڈال لیا نمبر 27 دیکھیں. سو کے بعد سورت ہے, سورہ یوسف کے بعد والی سورت ہے, اور نمبر 27. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں, لولا انزل علیہ آیۃ, کیوں نازل نہیں کیا گیا محمد پہ ایک معجزہ, من ربی, اس کے پروردگار کے جانب سے. اب محمد پاک کے پاس ڈھیر سارے معجزے تھے لیکن وہ اپنے مزاج کے مطابق معجزے چاہتے تھے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ معجزے کیوں محمد کو نہیں دیے جاتے. اور آپ کہہ دیجئے ان اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ یضل من یشاء, گمراہ کرتا ہے اس کو جسے وہ چاہے, ویہدی الیہ من اناب, اور اللہ کریم گائیڈ کرتا ہے اپنی جانب اس شخص کو اناب جس کا میلان ہو اللہ کے جانب. الذین آمنوا, اب میلان کس کا ہوگا, اللہ کی جانب ٹینڈنسی کس کی ہے, اللہ کی جانب ٹینڈنسی کس کی ہے. الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں جو پکا عقیدہ رکھتے ہیں, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور ان کے دل اللہ کے عبارت سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. الا, خبردار, بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے دین سے وابستگی کے سارے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو وہ اطمینان کہاں ملتا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی سے. صحیح. اب اگر آپ یہاں قرآن تفسیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اطمینان نہیں مل رہی, اٹ مینز دیٹ سم تھنگ از رانگ ہیئر ان سائڈ یور ہارٹ, سم تھنگ از رانگ ہیئر. صحیح ہے. اور اگر کچھ اطمینان مل رہا ہے تو اٹ مینز کہ دیر از اے کرنٹ, اور کرنٹ ہے, ہم اس کو مزید اسپارک کروانا چاہتے ہیں. تو کروانا چاہتے ہیں, یہ بار بار اسے کہتے ہیں نیگیٹو طریقے کو ملا دیتے ہیں, کچھ پر جھٹکا لگ گیا. ویسے یہ آدمی بھی تک کے مولوی بن گئے, صحیح بات, اب اپلائی کر سکتا ہے. سو ہی از سیکنڈ ویسی, یہ چھوٹے مولوی صاحب کے بعد دوسرے چھوٹے مولوی صاحب.
So now you are 3 member or 3rd member. یا واپس وہ سورہ حجر پہ یا ایتها النفس المطمئنہ، او مطمئن نفس ارجعی الی ربک، واپس جائیے الی ربک، اپنے پروردگار کے پاس، راضیتاً خوش ہونے والی، مرضیتاً اور آپ کو خوش کیا جائے گا، راضیتاً جو اللہ دے گا اس پہ آپ خوش ہوں گے، اور مرضیتاً جو آپ چاہو گے وہ اللہ دیتا رہے گا۔ راضیتاً کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ دے گا تو آپ خوش ہوں گے، اور جو آپ چاہو گے وہ اللہ دیتا رہے گا، اسے کہتے ہیں راضی مرضی، اسے کیا کہتے ہیں؟ راضی مرضی۔ فادخلی فی عبادی، آپ داخل ہو جائیے میرے کامل بندوں کے اندر، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جائیے میرے جنت کے اندر، انہی کے گروپ میں شامل ہو کے آپ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ کہا یو آر سیٹسفائیڈ بیسڈ آن دی دین آف اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے ہی راستہ لیا تھا، وہ نہیں لیا تھا نفس امارہ بالسوء کا۔ تو واپس اپنے سبق، وما ابرئ نفسی، میں تزکیہ نہیں کرتا اپنے نفس کا، ان النفس، تحقیق انسانی نفس، لعمارۃ، وہ بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، انسپائر کرنے والا ہے، بالسوء، گندے عمل کا، الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کر جائے کسی کو تو اسے اپنے نفس کے اضلال اور گمراہی سے بچا دیتا ہے، اپنے نفس کے اضلال اور گمراہی سے بچا۔ اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ سے ایک مختصر بات کی کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ چھوٹے جہاد سے یہ قیصر سے لڑے، روم والوں سے لڑے، فار ایگزامپل فارس والوں سے لڑے، حضور نے فرمایا چھوٹا جہاد تھا، سپر پاور سے لڑے، یہ چھوٹا جہاد تھا، الى الجہاد الاکبر۔ اب اپنے گھروں میں نفس کے ساتھ لڑتے رہیں، یہ بہت بڑی جہاد ہے۔ وہاں آدمی مار نہیں چاہتا، یہاں کہا جاتا ہے وہاں آدمی مار نہیں چاہتا، یہاں اپنے نفس سے مار کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ شہوات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لسٹ اور ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لسٹ آف ویلتھ کو کنٹرول نہیں کر سکتا کہ مجھے ڈیر سارے کمانے ہیں، کتنے کمانے ہیں، کوئی حد نہیں، ان لمیٹڈ۔ اس جہاد میں آدمی مار کھا جاتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، تاکید میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہہ دیا، ایتونی بہ، اسے لے آئیے میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اسے اپنا اسپیشل ایڈوائزر بنانا چاہتا ہوں، استخلص، میں اسے خالص کرواتا ہوں اپنے لیے کہ وہ مجھے گائیڈ کروا دے۔ یہ آدمی بڑا زیرک اور فطین ہے، میں اسے اپنے لیے خالص کروا دیتا ہوں، وہ میرا رہبر رہنما ہوگا۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہہ دیا، لے آئیے یوسف کو میرے پاس، استخلص لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کر دیتا ہوں۔ فلما کلمہ، جب اس کے ساتھ اس نے بات کی، قال، تو بادشاہ نے کہہ دیا یوسف سے، انک اليوم، جب یوسف علیہ السلام آئے اور باہمی بات چیت ہو گئی مختلف موضوعات پر، اس پر مختلف موضوعات پر بادشاہ اس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا کہ آدمی کی علمی اپروچ کتنی ہے۔ تو بھائی یہ تو علمی اپروچ کی بات نہیں، وہ تو انسپریشن کی بات تھی۔ جس موضوع پہ بھی اس سے بات کرتے تو یوسف علیہ السلام ایک جان و منصوبہ اسے بنا دیتے، بتا دیتے، تو بادشاہ بھی اس کی حیرانگی کی حد نہیں رہی، یہ تو عجیب آدمی ہے، ہر ایک فیلڈ میں ماسٹر ہے، ہر ایک فیلڈ میں، اور بات ایسی کر جاتا ہے کہ وہ دل کو لگ جاتی۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی یا یوسف نے بادشاہ سے بات کی، قالا، تو بادشاہ نے کہہ دیا، انکا، تحقیق آپ، الیوم، آج کے دن، لدینا، ہمارے دربار میں، مکین، بڑے قدرت والے ہیں، امین، اور آپ بڑے امانت دار اور ہانسٹ آدمی ہیں۔ مکین کا معنی بڑے قدرت والے ہیں۔ Now you are fully empowered to do what you wish۔ مکین کا معنی یہ کہ میں نے اپنے سارے اختیارات آپ کو ڈیلیگیٹ کر دیے۔ مکین کا معنی یہ کہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے اپنے سارے اختیارات آپ کو ڈیلیگیٹ، only I will be the constitutional head، کیا ہوں گا like the president of Pakistan، مودی سے، اور جو مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ صرف دستخط کر جاتا ہے۔ مودی صاحب جو ہے نا، مودی صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ مودی کو کوئی اختیار نہیں دیتا،
کس کے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے، لیکن وہاں تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ وہ ہے لیکن اختیار اس کے پاس نہیں ہے. رشیا میں تو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ پریزیڈنٹ ہے نا، اسی کی جانب سے وہ تو مین فاؤنٹین ہے. کیا ہے مین فاؤنٹین ہے؟ یہ تو نیچے وہ ٹوٹی لگی ہوئی جو پرائم منسٹر ہے. لیکن ہمارے ہاں جو فاؤنٹین ہے اس میں کچھ نہیں رہا، اس نے ساری چیز کو ڈرین کر دیا، ڈرین کر دیا، گنگے کے اندر داخل کر دیا، تو سب کچھ وہی. وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه، جب یوسف علیہ السلام نے اس سے بات کی، قال انك اليوم، اس نے کہہ دیا تھا کہ آپ آج کے دن لدینا ہمارے نزدیک مکین، بڑے رتبے اور قوت والے ہیں، امین اور بڑے ہانسٹ آدمی ہیں. قال یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، اجعلنی علی خزائن الارض، یہ مالیات کا جو شعبہ ہے دیٹ ول بی ٹوٹلی اپان مائی ڈسپوزل، ٹوٹلی اپان مائی ڈسپوزل، کہ آئے گا کیسے اور جائے گا کیسے، آئے گا کیسے اور کیا. اٹ مینس کہ میرے اختیارات بالکل فلی ہوں گے، ناٹ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ کنسرن. وزیر خزانہ وہ جو کر دیتا ہے وہ جاتا ہے پہلے پرائم منسٹر کے پاس اور پھر پرائم منسٹر کے بعد صدر کے پاس وہ رسمی دستخط کے لیے. اگر پرائم منسٹر نے واپس کر دیا تو وزیر خزانہ کی کوئی قوت نہیں ہوتی. اجعلنی علی خزائن الارض مین ناٹ ٹو بی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی پریزیڈنٹ اور اینی باڈی ایلس، مجھے مکمل اختیار. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا مجھے زمین والے خزانوں پر مکمل کنٹرول دیجیے. انی تحقیق میں حفیظ، انی تحقیق میں حفیظ، آڈٹ اکاؤنٹس کا بڑا محافظ ہوں. آڈٹ اکاؤنٹس کو میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، آڈٹ اور اکاؤنٹس یہ ٹھیک ٹھاک کر جاتا ہوں. انی حفیظ، میں کامرس کا، آڈٹ اکاؤنٹس کا اور سی پی اے، یہ میرا فن ہے. انی حفیظ، ایک تو میں محافظ و علیم، اس کا بڑا ماہر ہوں، اس کا بڑا، کیونکہ یوسف علیہ السلام he was satisfied and he was sure that he would be guided by Allah سبحانہ و تعالیٰ. تو جسے اللہ گائیڈ کرے اس سے بڑھ کر سی پی اے کون ہوگا؟ یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی سیسن سے یا UCLA سے کوئی کامرس کی ڈگری کی تھی کہ انی حفیظ علیم. نو، he was saying based upon وحی کہ ریولیشن آتی رہے گی، مجھے کیا مغز کٹائی کرنی ہوگی، مجھے سے تیار لقمہ ملتا رہے گا، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. صحیح ہے، یہ ہو گیا کریڈٹ اور یہ ہو گیا ڈیبٹ. صحیح ہے، اس کا تو کمپیوٹر پاورفل تھا. انی حفیظ علیم. اور یہاں سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکال دیا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نؤمر من استأمرنا ہو، جو آدمی ہم سے عہدہ مانگے، حکومتی عہدہ، تو حضور السلام نے فرمایا ہم کبھی اسے عہدہ نہیں دیں گے، کیونکہ ایک آدمی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو کیسے آفر کر رہا ہے. حکومتی عہدہ یہ کیا ہے؟ ذمہ داری. تو سب کیا ہے؟ ذمہ داری. تو ذمہ داری سے تو انسان بھاگتا رہتا ہے، اور اگر ایک آدمی ذمہ داری کے لیے اپنے کو آفر کر دیتا ہے اٹ مین کہ سم تھنگ رانگ از دیا، حال میں کچھ کالا کالا ہے، اس کے کچھ ارادے اچھے نہیں ہیں، اس کے کچھ ارادے. تو جنرل پرنسپل تو وہی ہے کہ آدمی نے اپنے کو پریزنٹ نہیں کرنا، اپنے کو آفر نہیں کرنا حکومت عہدے کے لیے. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر میں اس موقع پر آگے نہ آ جاؤں تو انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق، اسٹیٹ کا بیڑا غرق، آرگنائزیشن کا بیڑا غرق، تو اگر وہ وہاں بھی اپنے آپ کو آفر نہ کریں تو یہ خیانت ہو جائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خیانت. یوسف علیہ السلام نے اس لیے اپنے کو پیش کر دیا کہ مجھے یہ مکمل کنٹرول دے دیں، کیونکہ he was aware of the consequences. If somebody else will control all these things, everything will ruin. تمام چیزیں تباہ ہو جائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح مکنا ہم نے قدرت دے دی. مکنا تمکین کا معنی ہے قدرت دینا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا اور اسی طرح ہم نے امپاور کر دیا، مکمل پاور دے دیا یوسف علیہ السلام کو فی الارض، مصر کی سرزمین میں، یتبوأ منہا حیث یشاء،
یتبوأ منہا، وہ جہاں بھی منزل بنانا چاہتا اور جہاں بھی ٹھہرنا چاہتا تھا تو اس کے کنٹرول میں تو ساری مملکت تھی. یتبوأ منہا، اسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی. یتبوأ منہا حیث یشاء میل، کہ وہ جہاں بھی ٹھکانا چاہتا تھا تو اسے وہاں ٹھکانا ملتا تھا. میل کہ ہی واز دا ہورزونٹلی کنٹرول آف دیٹ ویری ہے. تو سب میں آگے بات یتبوأ منہا، تبوّع کا معنی ہے اصل میں مکان بنانا، کہ وہ مکان بنا سکے اس زمین کے اندر جہاں بھی اس کی مرضی ہو. means کہ there was no any restrictions upon یوسف علیہ السلام. یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء، ہم پہنچا دیتے اپنی رحمت جس کو ہم چاہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم ضائع نہیں کرتے احسان کرنے والوں اور محسنین کے ریوارڈ کو. ولأجر الآخرہ خیر للذین آمنوا، یہ خدشے کا جواب ہے. اللہ کریم نے فرمایا میں نے یوسف کو اتنا مقام اور منزلت دے دی، اتنی مقام اور منزلت دے دی. اور پیچھے فرمایا کہ ولا نضيع اجر المحسنین، ہم احسان کرنے والوں محسنین اور موحدین کے ریوارڈ کو ضائع نہیں کرتے. تو اس جملے سے یہ ذہن میں آ گئے کہ دیٹ واز دی ریوارڈ آف دی دینداری آف حضرت یوسف علیہ السلام. So he was rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala here. What will happen to him in the hereafter? کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے اس کو میں نے اجر ویسے کہہ دیا، otherwise it was a bonus being given to Yusuf. It was a bonus. Actually the reward would be given to him in the hereafter. تو پیچھے اس خدشے کا ازالہ کر دیا. تو اس بات کو اس مقصد سے میں نے پڑھ گیا کہ اچھا یہ سب میں تو یاد لے لیا. It means کہ what will happen to him there in the hereafter. اللہ کریم نے فرمایا اجر الآخرہ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور البتہ آخرت کا ریوارڈ خیر للذین آمنوا، وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تسلسل سے تقوی کو پریکٹس کر رہے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ جب بھی مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو کیا ہوگا. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہہ دیا پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو تسلسل سے تقوی کو پریکٹس کرتے رہے. صحیح ہے. اور پاسٹ کنٹینیوس not in the sense of was doing but had been doing. Was doing, he has done this thing yesterday but not today. Now and he'd been, he is doing and doing and doing and doing continuously. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، تو یہاں سے پتہ لگ گیا کہ تقوی کے فیلڈ میں بریک لگانا نہیں ہے اور اس کا کوئی اسٹاپ ہی نہیں. اس کا کوئی اسٹاپ کہ بھائی تقوی کی یہ لمٹ یہاں تک پہنچ جائے گے بس پھر آرام کر دیں گے. Now have a rest. No, have a rest there in your qabr, in your grave, in your cemetery. Rest کہاں لیں گے؟ قبر میں. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَتْ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العبادات الی اللہ ادومها. امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ کون سے عبادت کو، صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کون سے عبادت کو پسند کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا احب العبادات الی اللہ ادومها. اللہ تعالیٰ ایسے عبادت کو پسند کرتا ہے جو آدمی کنٹینیوسلی کرتا رہے. آپ 2 رکعت نفل زیادہ سے زیادہ دن رات میں کتنے نفل پڑھیں؟ 2 رکعت، لیکن ہر روز پڑھتے رہے اللہ آ کے کوئی شرعی عذر پیش ہو جائے. ہر روز پڑھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اس کے بدلے اگر آپ ایک دن 500 رکعت پڑھیں تو چھٹی. That's not the way to do worship Allah subhanahu wa ta'ala. No, continuously اس کو ایک ساتھ میں آئیے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کے اجر یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور تسلسل سے وہ تقوی کر رہے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اب وہ جو ڈراؤٹ یا خشک سالی اس نے صرف مصر کو نہیں پورے شام کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اور جو مصیبت یہاں آنی تھی اس کی تو پیشگی منصوبہ بندی کی گئی. اس کی تو یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی وجہ سے پیشگی، لیکن وہاں شام میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی تھی تو وہاں پہ غلے کی ضرورت پڑی. تو وہ لوگ ٹوٹ پڑے مصر پر کہ بھائی مصر میں مل رہے ہیں کیا گندم اور جو اور کھانے پینے کی چیزیں. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گندم خریدنے کہاں آ کر کے مصر آ گئے، الیگزینڈریا. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ،
اور آ گئے یوسف علیہ السلام کے بھائی فدخلوا علیہ وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام کے پاس because he was the man controlling the party of the grains and all these things. فدخلوا and he has to sign. He has to sign. ایک ایک آدمی آتا اور ایک ایک آدمی کیونکہ وہ راشن کا نظام تھا کیا تھا راشن کا نظام تھا اور اس میں وہ جو کرپشن ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی کو 10 چٹ مل گئے اور دوسرے کو ایک بھی نہیں ملی کسی کا بس ایک آدمی اور ایک چٹ ایک آدمی ہاں اور ایک چٹ اس لیے پیچھے اس کی تائید ہو رہی ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جی ہمارا 11واں بھائی اگر ہمارے ساتھ گیا تو 11ویں چٹ بھی مل جائے گی اٹ مین the system was based upon one army and one chit. ابھی بات سمجھ میں آ گئی وجاء and the chit used to be issued and signed by حضرت یوسف. وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ وہ داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پہ فعرفوا یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا وهم له منکرون اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان رہے تھے نہیں پہچان رہے کیونکہ ان کے تو خواب و خیال میں کوئی ادنا سا شک بھی نہیں گزرتا تھا کہ ہمارا بھائی جس کو ہم نے یہ کیا تھا وہ کہیں کسی مملکت کا بادشاہ بھی بن سکتا ہے حکمران بھی بن سکتا ہے. فعرفوا وهم له منکرون انہوں نے فعرفوا وهم له منکرون انہوں نے پہچان لیا اور وہ اس کو نہ پہچاننے والے تھے. ولما جازهم بجهازهم اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کروا دیا سامان کے ساتھ. تجہیز کا معنی کسی کو زاد راہ دے کر رخصت کرنا تو اس لیے مردے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تجہیز و تکفین تجہیز و تکفین کہ مردے کو تیار کروایا جاتا ہے اس کو نہلا دھولا کے اور اس کو کفن دلا کے اور کچھ خوشبو وغیرہ لگا کے اسے کہتے کیا تجہیز کہ اس کو سفر کے لیے ہم نے تیار کروا دیا سفر کے لیے ہم نے تیار کروا دیا. اور اس لیے خاتون کے ساتھ شادی کے موقع پر جو چیز باپ کے گھر سے جاتی ہے اسے کہتے ہیں جہیز from the same very word تجہیز جہیز the same fountain جہیز وہ سامان جو بچی کی رخصتی کی موقع پر دیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام جہیز رکھا گیا اس لیے اس کا نام جہیز رکھا گیا. البتہ یہ بات ہے کہ اب جہیز کا مطالبہ ہونا چاہیے نو that's not the way جس طرح پنجاب میں ہوتا ہے پنجاب میں یہ ہوتا کہ بھائی یہ بچی آپ دو گے تو وہ لڑکے والے لسٹ دے دیتے ہیں اس لیے تو بہت ساری لڑکیاں تو اس طرح بوڑھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کے والدین کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جہیز دیا کریں. اور ہمارے ہاں پھر دوسری مصیبت ہے ہمارے ہاتھوں نہیں ہے ابھی پھر عمر دین کو غصہ آ جائے گا. بلوچستان میں ہے اور افغانستان میں بھی تھا اس نے پھر مجھے بتا دیا کہ ایک آ گیا نام لینا اچھا نہیں کہ ایک آ گیا اس نے پابندی لگا دی صحیح تو وہاں پہ وہ کیا کہتے تھے اسے وہ جو پیسے مانگتے تھے ولور لڑکے والوں سے پیسے مانگتے تھے 1 لاکھ دے دیں 1.5 لاکھ دے دیں اور $10,000 ولور. تو اگر کسی لڑکے کے بس میں وہ $10,000 نہیں ہوں گے تو وہ بس اس طرح بوڑھا ہوتا جائے گا اس کی شادی کا بیڑا غرق وہ مارا گیا تو آپ ایک مصیبت میں اور ہم لوگ دوسری مصیبت ہمارے یہاں نہیں الحمدللہ ہمارے یہاں مسلم میں یہ ہوا نہیں ہے. وہاں تو ڈیپینڈ کرتا ہے بس ایک آدمی کی اپنی بساط پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لڑکے سے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جاتا لڑکے سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جاتا بھائی وہ آپ کی بیوی ہے آپ جانا اور آپ کا کام جانے آپ مہار کتنا لگا رہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی بیٹی کے لیے کہے کہ نہیں مار اتنا ہوگا اتنا لیکن لڑکے کی مالی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہ اس کے پاس $5 میں اور آپ کہہ رہے کہ $1,00,000 آپ لکھ لیں بھائی لکھ رہے اس سے کیا بنتا ہے وہ دے گا کیا کچھ نہیں بھائی اس کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ چیز آپ متعین کر دیں. ایک بات جہاں تک لڑکے کا تعلق ہے تو والدین اس کے لیے تیار کر دیتے ہیں کچھ جیولری بھی دے دیتے ہیں کچھ فرنیچر بھی بنا دیتے ہیں اپنے اپنے بساط کے مطابق جو اس کے والدین کے بس میں ہو تو وہ ساتھ رخصت کر دیتے ہیں. لیکن وہ لڑکی کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ وہاں نہیں ہوتا تو سب وہ میری بات یہی شوہر کے دین میں حرام ہے کہ اس شوہر سے کتنے نوجوان لڑکیوں کی امیدوں پر پانی پڑ گیا کہ ہم اپنا گھر بسائیں گے کیسے بسائیں گے اور کتنے نوجوانوں کے گھر اجڑ گئے کہ ہم گھر بسائیں کیسے بسائیں گے
یہ جو مصیبت تھی بھائی 1 لاکھ روپے دیں گے، اب افغانستان میں اور یا بلوچستان میں 1 لاکھ روپے آدمی کب کمائے گا اور محفوظ کرے گا؟ وہ مزدوری کرتا رہے گا، سالانہ کچھ 10-5 ہزار بھجوا دیتا ہے، 10 سالوں سے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ 1 لاکھ پورے ہو جائے تو پھر مجھے رخصتی کروائی جائے گی، انا للہ۔ اور حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمن النکاح ایسرہم مؤونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایمن النکاح، ایمن کا معنی ہے سب سے بابرکت نکاح، ایمن النکاح سب سے بابرکت نکاح، ایسرہم مؤونہ وہی نکاح ہے جس میں تکلفات نہ ہوں۔ یہ انتہائی سمپل ہے، بس حضور 2 جملے کہہ دے بس مسئلہ ختم۔ ایمن النکاح ایسرہم مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح جس میں کوئی تکلفات نہ ہو، سمپل طریقے سے ہوتا ہے، سادہ طریقے سے ہو جائے۔ اور حضور الصلوۃ والسلام نے دوسرے حدیث میں فرمایا کہ زندگی کے سارے معاملات میں البزاضۃ من الایمان، سمپلسٹی بھی ایمان کی پہچان ہے۔ البزاضہ من الایمان، سمپلسٹی سائن آف ایمان۔ یہ جو تکلفات ہوتے ہیں وہ فراز میں کہہ گیا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز تو جانتے ہیں کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، وہ تکلف کرتا رہتا ہے۔ صحیح تو ہم تکلفات کر رہے تھے کہ یہ کوئی اخلاص کا مظاہرہ ہو رہا ہے، نہیں بھائی کوئی اخلاص کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو، فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اچھا شاعر، ہاں سارے شعراء متفق ہیں اردو کے کہ فیض اور اقبال کے بعد یہ زبردست شاعر ہے۔ میں تو اس کو بہت پڑھ چکا ہوں، تو آئے تھے یہاں آئے تھے لاسن، ہاں لاسن لے آئے، مجھے پتہ نہیں لگا، میں نے تو اخبار میں پڑھا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح، باقی ٹھیک ٹھاک شاعر، تم سب زندہ دار ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں تو حج کرنے کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں، خدا کرے۔ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کو سفر پہ روانگی کے لیے تیار کروا دیا، مینس ان کا جو حصہ تھا وہ ان کو تھما دیا، ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو بار، جو ایک اونٹ پر لادا جاتا ہے، آپ ہم تو بار کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ایک اونٹ پر جو ویٹ لادی جاتی ہے کہ نہیں، ایک کیمل پر، ہاں باری کہتے ہیں کہ جب بار لاد دیے گئے، جب ہر ایک کیمل پر، کیونکہ ہر ایک آدمی کو ایک کیمل کا بار دیا جاتا تھا، تو جب وہ لاد دیے گئے۔ وَلَمَّا جَازَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، کیونکہ ایک آدمی کو جب کیمل کا بار مل جائے، اٹ ول بی سم 7 or 8 months، ناٹ لیس دین دیٹ، تو کافی خلا ہے کہ نہیں کافی؟ کافی کہ نہیں؟ یہ ارلی 70s میں پاکستان میں چینی کے حوالے سے راشن کا نظام تھا، چینی جو راشن کارڈ پہ ملتی تھی، تو پر پرسن مہینے میں 1 چٹان چینی ملتی تھی، پر پرسن 1 چٹان چینی ملتی تھی۔ تو میں نے وہاں ایک تقریر میں کہا اور پھر مجھے جیل بھجوایا گیا، تو میں نے ایک تقریر میں کہا کہ بھائی یہ انسانوں کے لیے راشن دیا ہے مرغوں کے لیے، 1 چٹان چینی تو ایک کتنے مرغا کر سکتا ہے، انسان 1 چٹان چینی کا کیا کرے گا پورے مہینے میں؟ تو یوسف علیہ السلام کافی گرون دے رہے تھے، لے چلو گا۔ اچھا تو ایک ہمارا شوگر ملتا اور آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں وَلَمَّا جَازَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اور ابھی تو چینی کا اتنا غلغلہ ہے پاکستان میں کہ کارگل کو ہم نے چینی کی نظر کر دیا کہ بھائی چینی ایکسٹرا ہو گئی ہے، اب اس کے لیے کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے، مارکیٹ دیں گے، میاں صاحب کی چینی فروخت نہیں ہو رہی تھی، اس نے کہا کارگل کا بیڑا غرق ہو لیکن چینی ہو جائے، ہاں تو چینی چلی گئی۔ وَلَمَّا جَازَهُمْ بِجِهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کروا دیا ان کو سفر پہ جانے کے لیے، قال، تو یوسف نے کہہ دیا ایتونی، لے آئیے میرے پاس، بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آپ کا وہ بھائی جو آپ کا غلاتی بھائی ہے، ہاف برادر ہے جو آپ کا، ایتونی بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، آپ کا جو ہاف برادر ہے آپ کے باپ سے ہے، غالب سے نہیں۔ یوسف علیہ السلام تو گھر کا بیٹی تھا، تو گھر کا بیٹی اس نے کہہ دیا بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، وہ آپ کا جو بھائی باپ سے ہے، ماں سے نہیں، وہ لے آئے۔
قالا تونی بِأَخٍ لَكُمْ، اس نے کہہ دیا کہ لے آئیے میرے پاس بِأَخٍ لَكُمْ، اپنے بھائی کو جو آپ کا ہے، من ابیکم، آپ کے باپ میں سے، الا ترونا، کیا آپ لوگ نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ میں ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دیتا ہوں۔ کیل کا معنی پیمانہ، کہ ایک پورا پیمانہ مین سم 7 اور 8 months پر پرسن۔ الا ترونا، آیا آپ نہیں دیکھتے، انی اوفی الکیلا، کہ میں دے دیتا ہوں پر پرسن اس کا حصہ، تو اٹ مینس کہ آپ کو ایک اضافی بھی مل جائے گا۔ اب دیکھیں یوسف کے عدل کی بات تھی کہ بھائی تھے اس کے، لیکن انہوں نے ایک دانہ بھی ان کے حق سے زیادہ نہیں کیا، انہوں نے کہا زیادہ مانگنا ہے تو 11ویں آدمی کو لانا ہوگا۔ الا ترونا انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین، اور آپ نہیں دیکھتے کہ میں مہمانوں کی بہترین عزت کرنے والا ہوں، کیونکہ جو لوگ بھی ادھر ادھر کی دنیا سے آتے رہے انہیں سرکاری سرائے میں ٹھہرایا جاتا تھا اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جاتی کہ بھائی مہمانوں کو احترام سے ٹھہرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے پر پرسن میں گرینڈ بھی دے رہا ہوں اور یہ اضافی طور پر ہاسپٹلٹی بھی ہو رہی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر آپ لوگ نہ لا سکے اس بھائی کو میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو آپ کے لیے ایک آدمی کا پیمانہ بھی نہیں ملے گا، وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب آنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر نہیں لایا تو پھر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر آپ نہ لا سکے اس بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو نہیں آپ کے لیے میرے پاس ایک آدمی کا حق بھی، وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب نہ آئیے۔ And they were outsiders. یوسف علیہ السلام had all the right to put restriction on the outsiders، کیونکہ اب یہاں پہ وہ ذیشان کہہ جائے کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے، اس نے ریسٹرکشنز کیسے لگائی کہ اگر آپ نہ لا سکے؟ they were outsiders. And that was based upon the law of immunity of Hazrat Yusuf علیہ السلام، کہ آؤٹ سائڈر کو دینا چاہے نہ دینا چاہے، that was totally depend upon the opinion of Hazrat Yusuf. So he had all the right to implement his law of immunity. یہ آپ ریسٹورینٹ والے ہیں، آپ ہمیں اپنے ریسٹورینٹ پہ وہ فضا والے ریسٹورینٹ میں کہیں وہ تارے چڑھائے نا، یہ کیا ہے وہ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، اور میرے قریب نہ آئیے۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، انہوں نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم پہلے خیانت کر چکے ہیں، باپ نے ہمارے اوپر دوسرے بھائی کے حوالے سے پورا اعتماد کروائیں۔ قالوا، انہوں نے کہہ دیا، سنراود عنہ اباہ، ہم مطالبہ کریں گے اس کے متعلق اس کے باپ سے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم خامخواہ یہ کام کریں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اب یوسف علیہ السلام نے ایک تجویز سوچی کہ مجھے تو ان کی مالی حیثیت معلوم، کیونکہ میرے والد صاحب وہ تو دینی کام میں لگے رہتے ہیں، وہ سرمایہ دار توڑے ہیں، شاید ان کے پاس تو یہی پونجی تھی جو لے آئے ہیں اور ہمیں دے دیا، کیونکہ وہ بارٹر سیل ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ بارٹر سیل، وہاں سے وہ کچھ اپنے سامان، کچھ چمڑے وغیرہ اور جو کچھ وہاں ملتا تھا، کھجور وغیرہ، وہ ساتھ لے آئے تھے کہ جی یہ لے لیں اور ہمیں گرین دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ چیزیں جو تھوڑی بہت لے آئے ہیں بس یہی تھا ان کے پاس، شاید کچھ اور نہیں تو کچھ اور ہوگا نہیں، تو انہوں نے ٹور پر توڑانا ہے، انہوں نے یہاں ٹور پر توڑانا ہے، یہ مری توڑی ہے کہ یہاں پہ چکر لگانے آئیں گے، اگر کچھ ہوں گے پیسے میں سے تو پھر آ جائیں گے، کچھ جیولری ہوگی، کچھ پیسے ہوں گے، کچھ کرنسی ہوگی تو اٹھا کے یہاں پھر آ جائیں گے اور مزید گرین لے چلیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے کہہ دیا کہ ان کا سامان ان کے گرین کے اندر رکھ دیں۔ صحیح ہے کہ اگر مزید گرین لینے کے لیے واپس نہ آئے تو کم از کم پیغمبر کی اولاد ہے، انہوں نے کہہ دیں کہ بھائی غلطی سے سامان واپس آ گیا، اسے اٹھا دیں، اسے اٹھا دیں، کم از کم یہ احساس تو ہو جائے گا انہیں۔ وقال لفتیانہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہہ دیا، اجعلوا بضاعتهم، کہ رکھ دیجئے ان کے سامان کو، فی رحالہم، ان کے باروں کے اندر، لعلہم یعرفونہا، شاید ان کو احساس ہو جائے گا اس کا، اذا انقلبوا الی آلہم، جب وہ واپس جائیں گے اپنے آل کے پاس، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوگ واپس آ جائیں گے، فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ واپس آ گئے اپنے باپ کے پاس، قالو، انہوں نے کہہ دیا، یا ابانا، او ہمارے ابا، منع منا الکیل، منع منا الکیل، restriction has been put down by the حکمران کنسان، منع منا الکیل، غلہ دینا
گرین دینا اس پہ ریسٹرکشنز ہیں. منع منا الکیل، ہم سے غلہ دینا ممنوع قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرط اس میں رکھی ہے کہ بائی کو لے آئیں گے. فارسل مانا اخانا، بھجوائیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی، نقتل، تاکہ ہم مزید پیمانے لا سکیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس بھائی کے خامخواہ حفاظت کرنے والے ہیں. صحیح ہے. اور یہ بات اتنی تاکید سے اس لیے کہی کہ ان کو پتا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کبھی بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابھی یعقوب علیہ السلام نے خطرے کا اظہار کر دیا. قَالَ هل آمنکم علیہ الا کما آمنتم. یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا هل آمنکم علیہ، میں امین نہیں بناتا آپ لوگوں کو اس بھائی کے اوپر، الا کما آمنتکم علی اخی، مگر جس طرح میں نے امین بنا دیا تھا آپ لوگوں کو اس کے بھائی پر من قبل، اس سے پہلے. اور جس طرح میں نے آپ کو وہ بھائی حوالے کر دیا تھا، چلو یہ بھی حوالے کر دیتا ہوں. آپ وہاں بھی امین تھے اور یہاں بھی امین ہیں. صحیح. یو آر پروٹیکٹر دیئر اینڈ یو ول بی ہیئر. یو آر پروٹیکٹر دیئر اینڈ یو ول بی ہیئر ان دی کیس آف دس سیکنڈ. قال هل آمنکم علیہ الا، کیونکہ پیغمبر کے پاس تو کوئی لگی لٹی بات نہیں ہوتی، وہ تو دودھ کا دودھ اور پانی. انہوں نے کہا جس طرح میں نے امین بنا دیا تھا یوسف پر، اس پر بھی میں نے آپ کو امین بنا دیا، لے چلے جی. قال هل آمنکم علیہ الا کما آمنتکم علی اخی من قبل، مگر جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ضامن بنا دیا تھا، پروٹیکٹر بنا دیا تھا، علی اخی من قبل، اس کے بھائی پر اس سے پہلے. فاللہ خیر حافظا، بس اللہ تعالیٰ بہتر حفاظت کرنے کے حوالے سے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والے ہیں. ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے پا لیا اپنے لیے لے جائے ہوئے سامان کو. وجدوا بضاعتهم، انہوں نے اپنے ایسٹس پا لیے. ردت الیہم، جو انہیں واپس کر دیے گئے تھے. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، یا ابانا، او ہمارے ابو، ما نبغی، ہم مزید کیا چاہتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہہ دیا، یا ابانا، ہمارے ابا جان، ما نبغی، ہم مزید کیا چاہتے ہیں. هذه بضاعتنا، یہ ہماری سامان ہے. ردت الینا، جو ہمیں واپس کر دیا گیا ہے. ونمیر آلنا، ہم مزید غلہ لائیں گے اپنے آل کے لیے. ونحفظ خانہ، اپنے بھائی کی مکمل حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ایک اون کے اضافی بار کو لا سکیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ بڑا آسان پیمانہ ہے. ایک آدمی کا اضافی بار بڑا آسان ہے اگر بھائی ساتھ چلا گیا. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا، میں کبھی بھی نہیں بھجواؤں گا اس کو آپ کے ساتھ، حتیٰ توتونی، مگر یہ کہ آپ لوگ دے دیں مجھے موثقا من اللہ، ایک پکا وعدہ، قسم اٹھائیں گے آپ. حتیٰ توتونی موثقا من اللہ، مگر اللہ بعد از این کہ آپ لوگ قسم اٹھا کے مجھے پکا وعدہ کروائے. لتاتوننی بہ، کہ آپ یقیناً اس کو واپس لے آئیں گے. آپ یقیناً اس کو، آپ قسم اٹھا کے کہیں گے کہ اس کو واپس لے آئیں گے، کیونکہ میرے نزدیک یہ بات پر قابل قبول نہیں ہوگی کہ اس کو بھی بیڑیے نے کاٹ لیا اور ہم 10 کے 10 ٹھیک ٹھاک سالم واپس آ گئے. اس نے کہا آپ 11 کے 11 اگر بیڑیے نے کاٹ دیے تو 150 کے، لیکن میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ اس کو بیڑی نے اٹھا لی اور آپ لوگ پھر صحیح سالم واپس آ گئے. لتاتوننی بہ، آپ لوگ لے آئیں گے اس کو. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ وہ آفت آپ سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے لے. اگر آپ سارے کے سارے مر گئے تو دن نتھنگ رانگ، لیکن اگر آپ لوگ واپس آئے اور اس کو بیڑیے نے کہا دیا. لتاتوننی بہ الا ان یحاط بکم، فلما آتوا موثقهم، جب انہوں نے موکد بالحلف وعدہ کر لیا. قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالی ہمارے کہنے پر نگران ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور یہ عربوں کا پرانا طریقہ ہے. عربوں کا، آپ بھی جائیں اور کسی عربی سے کوئی وعدہ کرنے، اللہ وکیل،
بس وہ وعدے کے بعد کیا جائے گا؟ بات کریں آپ کل کے لیے، 5 منٹ بعد کے لیے، گھنٹے کے لیے، آئندہ سال کے لیے، کیا کرے گا؟ اللہ وکیل. وہ کہتے ہیں اللہ وکیل. اٹ مینس کہ دیٹس اے کائنڈ آف قسم کہ بھائی اللہ دیکھنے والا ہے، اپنے کام کرنا ہے کیونکہ آپ وعدہ کر چکے. یعقوب علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اللہ علی ما نقول وکیل. جو بات میں نے کی اور آپ لوگوں نے کی، اللہ کریم اس کا گواہ ہے، اللہ کریم اس پہ شاہد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا الحمد بالقران العظيم، اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا لبان النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 66. قال لن ارسله معكم. یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا لن ارسله معكم، ہرگز میں نہیں بھجواؤں گا اپنے بیٹے کو، معکم آپ کے ساتھ، حتی توتونی، اللہ کہ آپ توتونی دے دیں مجھے، موثقا من اللہ، ایک قسم، ایک موثقا من اللہ، ایک ایسا وعدہ جس کی قسم سے تائید کی گئی ہو. ایک تو یہ وعدہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ ہم یہ کام کریں گے. حتی توتونی موثقا من اللہ، مگر بعد ازاں کہ آپ دے دیں مجھے ایک وعدہ جسے مؤید کیا گیا ہو حلف کے ذریعے، قسم کے ذریعے. اور اس کا مضمون کیا ہوگا؟ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، کہ آپ خواہ لے آئیں گے اس بیٹے کو واپس، إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم، مگر یہ کہ کوئی آفت آپ سب پہ اوپر احاطہ کر جائے. اگر کوئی آفت آپ سب کو اپنے احاطے میں اور گھیرے میں لے لے، ڈزنٹ میٹر. لیکن اگر آپ آ گئے اور آپ نے کہہ دیا کہ اسے کسی بیڑیے میڑیے نے کہا لیا، تو یہ بات میری ناقابل قبول ہوگی، کیونکہ ایک تو کہا چکا ہے. لما آتوا فلما آتوا موثقهم، جب انہوں نے دے دیا اس کو موثقهم، وہ وعدہ جو حلف سے موقت کیا گیا تھا، قالا یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالیٰ علی ما نقول، اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں، وکیل، اسی کا نگران اور اسی کا شاہد ہے. وکیل یہ ایک بڑا انکلوسیو قسم کا ورڈ ہے لغت عربیہ میں. شاہد کے معنی میں آتا ہے، ریپرزینٹیٹو کے معنی میں آتا ہے، نگران کے معنی میں آتا ہے، کام بنانے اور کارسازی کے معنی میں آتا ہے. اس کے لیے لفظ وکیل، لیکن یہ ایک پرانا طریقہ ہے عربوں کا، اللہ علی ما نقول وکیل. ابھی بھی آپ عرب دنیا جائیں، جب آپ اس سے وعدہ کریں اور وہ آپ سے وعدہ کر جائے تو مختصراً کہہ جائے اللہ وکیل، اللہ وکیل، اللہ وکیل. یعنی اٹ مینز کہ وہ آپ سے قسم لے گیا کہ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے، اللہ وکیل. دی سیم تھنگ از ہیئر ان دس آیا، اللہ علی ما نقول وکیل. اور یہ ہم علماء کا طریقہ ہے کہ ہم جب کسی کے لیے کوئی تصدیق دے دیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل جاوید صاحب جا رہے ہیں حج کے لیے، جاوید صاحب اور اس کی وائف بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو سعودی گورنمنٹ والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ میاں بیوی ہیں آپس میں، صحیح. اب ان کے پاس میری سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو ہم اس کے لیے ایک تصدیق دے دیتے ہیں عربی میں، اور نیچے وہاں لکھتے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ حلفیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی تصدیق نہیں دے رہے ہیں. تو وہاں نیچے لکھ لیتے ہیں. یہ علماء کی تصدیق میں نیچے یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے. سوری صاحب سمجھ گئے؟ ہاں. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، آپ داخل نہ ہو جائے اور شہر کے اندر، من باب واحد، ایک ہی دروازے سے. پرانے زمانے میں، بلکہ انگریزوں کے زمانے تک یہ آپ کا پرانا لاہور جو ہے اس کو چاروں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں. ہمارے پرانے پشاور میں چاروں طرف دروازے لگے ہوئے ہیں، صحیح. یہ فلاں گیٹ ہے اور یہ فلاں گیٹ ہے اور یہ فلاں گیٹ ہے اور یہ فلاں گیٹ ہے. اور اس سے باہر جب شہر آباد ہو گئی تو ہم اسے کہتے ہیں نیو پشاور. کیا کہتے ہیں؟ نیو پشاور. اور اب وہ ان کے سرکاری کاغذات میں اس کو کہتے ہیں ایکسٹینشن. کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹینشن، سٹیز ایکسٹینشن. کہ ایکچولی اور جو دروازوں کے اندر ہے اسے کہتے ہیں وال سٹی. کیا کہتے ہیں اسے؟ تو اٹ مینز کہ یہ بہت پرانا طریقہ تھا وارڈ سٹی. تبھی تو حضرت یعقوب نے انہیں کہہ دیا کہ سٹی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، کیونکہ آپ سارے ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان، جی آپ کو کہیں نظر بد نہ لگ جائے.
وقال یا بنی، انہوں نے کہہ دیا او میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، آپ داخل نہ ہو جائیو من باب واحد، ایک ہی دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جائیے آپ متفرق دروازوں سے، دو اس دروازے سے، چار اس دروازے سے، تین اس دروازے سے، کیونکہ 11 نوجوان ایک جیسی شکل صورت رکھنے والے، تو دو وجہوں سے وہ کہہ رہے تھے، ایک تو یہ کہ اس انداز سے ایک جیسی شکل و شباہت اور ایک جیسی تہذیب و ثقافت رکھنے والوں کا داخلہ وہ وہاں ڈاؤٹ فل نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں۔ صحیح، تو ایک تو یہ ہے کہ بلا وجہ حکومت کے کارندے آپ کے پیچھے نہ لگ جائیں، صحیح، ISI والے یا FBI والے وہ پیچھے نہ لگ جائیں، صحیح، پاکستان میں ISI والے لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ FBI والے وہ نہ لگ جائیں کہ آپ پہ شبہ نہ کریں کہ 11 نوجوان یہ جو یہاں آئے ہیں ایک ہی شکل صورت، ایک تہذیب و ثقافت کے حامل، کوئی یہاں کو لا رہے ہیں، کوئی یہاں پہ انقلاب لا رہے ہیں، کوئی ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اس لیے آپ متفرق دروازوں میں تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، اور دوسری یہ کہ آپ خوبصورت نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو نظر بد نہ لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر مختلف لوگوں کے آنکھوں سے جو ریزز نکلتی ہیں، جو ریزز نکلتی مروی، یعنی جس چیز پہ وہ نظر ڈالی جاتی ہے تو مختلف افراد میں ان کا اثر مختلف ہوا کرتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ نظر بد لگ گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ نظر کے اثر سے آپ نے انکار نہیں کرنا، یہ ریزز اپنا اثر کر جاتی ہے، ریزز اپنا اثر کر جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ آپ داخل نہ ہو ایک دروازے سے، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور داخل ہو جائیے آپ متفرق دروازوں سے۔ اب اسے کہتے ہیں تدبیر کی دنیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تدبیر کی دنیا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں دفع نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے اللہ کے تقدیر کے حوالے سے کوئی چیز، لیکن میں تدبیر کی بات کر رہا ہوں، جہاں تک تقدیر کی بات ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پہلے والا جملہ تدبیر کی دنیا، دوسرا والا جملہ تقدیر کی دنیا، دوسرا والا جملہ، اور ایمان ان دونوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ ایمان صرف توکل کی بات بھی نہیں کر رہا، تدبیر کی بات کر رہا ہے، لیکن صرف تدبیرات پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہا، توکل کی بات کر رہا ہے۔ صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، عربی سارائی آدمی، اور وہ جس کیمل پہ آئے تو وہ کیمل صحرائی جو شہر سے بدکتا ہوا تھا لوگوں کے، کیونکہ صحرائی اونٹ جو ہے وہ بدکتا رہتا ہے شہر کے بازاروں میں۔ صحیح، اب جب وہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہا تھا دروازے سے باہر کہ وہ آدمی اتر گیا اور اس طرح اس کی رسی اس کے اوپر ڈال دی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ وہ صحرا سے آیا ہوا کیمل تھا کہ وہ اس کا، وہ ہم کہتے گھٹنا باندھنا، کہ اس کا گھٹنا باندھ دیتے تاکہ وہ بدک نہ جائے، فرار نہ کر جائے، بھاگ نہ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدو سے کہہ دیا کہ آپ نے اپنے کیمل کے ساتھ کیا۔ تو اس نے کہا ترکت ہوا توکلت علی اللہ، میں نے چھوڑ دیا اور اللہ کا توکل اور اللہ کے اعتماد کا سہارا لیے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعقلہ وتوکل علیہ، تدبیر کی دنیا میں اس کے گھٹنا باندھو تو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ کتنی قیمتی بات ہے کہ تدبیر کی دنیا میں آپ اس کا گھٹنا باندھ لیجئے، پھر اللہ پہ اعتماد کیجئے۔ صحیح، اور مولانا روم نے سارا واقعہ حدیث کا نقل کر دیا ہے، تو وہ جو متعلقہ شعر ہے تو اس کو اس انداز سے بیان کہ گفت اے اعرابی بآواز بلند، حضور نے فرمایا گفت